اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر حکم رعیت نمبر 7 بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ ضرور دو، اور اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان پر شرعی حکم نافذ کرو۔ یہ یاد رہے کہ اس آیت میں موجود زانی اور زانیہ کے لیے جو حکم ہے وہ بعد میں سورۃ النور کی آیت حد زنا سے منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ حکم نہیں ہے۔ تو حد زنا کے نزول سے پہلے یہ حکم تھا کہ 4 گواہوں کی گواہی سے کوئی عورت زانیہ ثابت ہو جائے یا کوئی مرد زانی ثابت ہو جائے تو عورت کے بارے میں یہ حکم تھا کہ اس کو تو گھر سے باہر جانے ہی نہیں دینا، گھر میں روک کے رکھنا ہے، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ یجعل اللہ لہن سبیلا، ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دیں۔ اور وہ راستہ بعد میں مقرر ہو گیا، حد زنا نازل ہو گئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی آیت کے بعد 16ویں آیت میں پہلے جملے کے اندر ایک حکم یہ بتایا گیا تھا کہ اگر مرد و عورت سے زنا سرزد ہوا ہے، آپ سزا دینا چاہتے ہیں، واللذان یاتیانہا منکم فعظوہما، تو آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن سزا حد اعتدال کے اندر ہوگی، حد اعتدال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ تب حکم تھا، اب یہ بھی منسوخ ہے۔ اس آیت میں 4 گواہوں کا ذکر آیا کہ 4 گواہ گواہی دیں گے تو زنا ثابت ہوگا اور حد لگے گی۔ تو اس بات کو لے کر کچھ لوگوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، چاہے وہ انہوں نے جان بوجھ کے نفرت کی وجہ سے کیا یا کم علمی کی بنیاد پر کیا۔ پروپیگنڈا یہ تھا، اعتراض یہ تھا کہ اسلام کی سزائیں نعوذ باللہ ظالمانہ ہیں، کسی کے خلاف زنا کو ثابت کرنا آج کل کون سا مشکل کام ہے۔ یوں تو لوگ کسی پر بھی زنا کی تہمت لگائیں گے اور 4 گواہ لا کے اس پر پیش کریں گے اور اس آدمی کو سزا ہو جائے گی، حالانکہ وہ بے گناہ ہوگا، تو یہ تو ظلم ہوا۔ دراصل یہ لوگ اسلام کے مضبوط عدالتی سسٹم سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، اور یہ اسلامی عدالتی سسٹم کو اپنے سسٹم کے اوپر قیاس کر کے یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کے اعتراض کی بنیاد گواہوں کی گواہی ہے۔ تو میں پورے عدالتی اسلامی سسٹم کو تو نہیں بیان کر سکتا، بلکہ میں آپ کے سامنے اس وقت گواہوں کے بارے میں تھوڑی سی جھلک پیش کرتا ہوں کہ اسلام کا عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر گواہوں کی جانچ پڑتال کا کتنا مضبوط سسٹم ہے۔ آج کل ہماری عدالتوں کے اندر تو گواہوں کی جانچ پڑتال ہی نہیں ہوتی، پیسے لیتے ہیں اور کسی کے خلاف بھی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، ایسے لوگ عدالتوں میں بہت مل جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام کے اندر کوئی بندہ کسی پر اگر زنا کا الزام یا تہمت لگائے گا تو اس کو 4 مسلمان سچے عاقل بالغ مرد گواہی میں پیش کرنے ہوں گے، اور اگر وہ گواہی میں پیش نہیں کر سکے گا تو الزام لگانے کی وجہ سے حد قذف اس پر لگے گی، اور حد قذف 80 کوڑے ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر پہلی بات تو یہ کسی پر الزام لگانا اور اس کو ثابت کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ آج کل کی عدالتوں کے اندر آسان ہے کہ پیسہ چل جاتا ہے، جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں۔ اسلامی سسٹم میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نظام کے اندر قاضی کے سامنے جب گواہ پیش ہوں گے تو ہر گواہ کی گواہی علادہ تنہائی میں اس سے لی جائے گی، اور 4 گواہوں کے بیانات کو میچ کیا جائے گا کہ آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ پہلی تو یہ چیز دیکھی جائے گی۔
دوسرا، جو گواہی دینے کے لیے بندہ اندر جائے گا قاضی کے سامنے، تو قاضی خود لکھے گا یا اس کے پاس کوئی لکھنے والا کوئی سرکاری بندہ ہو تو وہ لکھے گا۔ کیا کیا چیزیں لکھے گا؟ نمبر 1 کہ یہ جو بندہ گواہی دے رہا ہے اس کا اصل نام کیا ہے، نمبر 2 اس کا عرفی نام کیا ہے، نمبر 3 اس کی کنیت کیا ہے، نمبر 4 یہ کہاں کا رہنے والا ہے، نمبر 5 یہ کون سی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نمبر 6 یہ کون سے پیشے کے ساتھ منسلک ہے، اور نمبر 7 یہ کس معاملے کے اندر گواہی دے رہا ہے، نمبر 8 کس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، نمبر 2 کہ وہ جگہ جہاں پر یہ معاملہ رونما ہوا ہے جس کی گواہی کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ جگہ کون سی بتا رہا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل قاضی خود لکھے گا یا اس کے پاس لکھنے والا کوئی بندہ موجود ہوگا تو اس سے لکھوائے گا۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ قاضی کو اس کا پابند کیوں بنایا گیا ہے؟ تو مقصد یہ ہے ان ساری باتوں کو لکھنے کا کہ قاضی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ حدود و قصاص کے جرائم کے متعلق جب کوئی گواہ گواہی دینے کے لیے آئے تو ان کی جانچ پڑتال کرنا قاضی پر لازم ہے۔ شریعت نے اس پر یہ لازم قرار دیا ہے۔ تو اب قاضی خود جا کے گواہوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرے گا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ نہیں، بلکہ قاضی کے پاس ہی ارباب المسائل نام کا ایک محکمہ اور لوگ ہوں گے جن کو آپ خفیہ پولیس کہہ سکتے ہیں۔ قاضی گواہوں کے بارے میں یہ ساری تفصیلات ان کے حوالے کرے گا اور انہیں کہے گا کہ جا کے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، اور یہ معلومات خفیہ طور پر اکٹھی کی جائیں گی۔ محلے میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، اس کے گاؤں میں جائیں گے، اس کے پڑوسیوں کے پاس جائیں گے، مسجد کے نمازیوں سے پوچھیں گے، جہاں کاروبار کرتا ہے کاروباریوں سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں کے معاملات کیسے ہیں، یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ سب سے جب معلومات ہوگی تو یہ رپورٹ مرتب کر کے قاضی کو دیں گے۔ اب قاضی دیکھے گا کہ ان کے بارے میں جو خفیہ رپورٹ آئی ہے تو وہ کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سچے ہیں تو قاضی پھر ان کی گواہی کو قبول کرے گا، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے یہ تو جھوٹے ہیں، ان کا تو پیشہ ہے جھوٹ بولنا اور پیسے لے کے گواہیاں دینا، تو قاضی ان کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا اور یوں کسی کے خلاف زنا کا اور حد زنا کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کے عدالتی نظام کا ایک مختصر سا خلاصہ گواہوں کی جانچ پڑتال کے بارے میں نے رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہی ٹوٹل اسلام کا عدالتی نظام ہے۔ قاضی کی شرائطیں، گواہوں کی شرائطیں، اور پھر بہت ساری شرائط ہیں جن کو مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس بات پر پہنچتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام کا عدالتی نظام اتنا مضبوط ہے کہ کسی بندے میں یہ جرأت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جھوٹی گواہی پیسے لے کر کے دے دے، کیونکہ پھر وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ تو چونکہ آج کل کی عدالتوں کے اندر تو جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں اور ان کے پاس تو کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے گواہوں کی جانچ پڑتال کا، یا ہو بھی تو یہ کون سا جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اور پھر شریعت اسلامیہ کے اندر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کا فیصلہ پیسے لے کے بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ اور آج کل کی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آج کل کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان قوانین کے اندر کبھی کون سی جگہ سے اور کبھی کون سی جگہ سے سہولتیں تلاش کر لی جاتی ہیں اور پیسہ لے کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حق نہ حق کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ کام یہودی بھی کرتے تھے، پیسے لیتے تھے اور فیصلہ کر دیتے تھے، حق اور نہ حق کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو ہمارا اسلامی عدالتی سسٹم الحمدللہ بہت مضبوط ہے، لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ گواہ تو جھوٹے بھی مل سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اسلام کی سزائیں ظالمانہ ہیں نعوذ باللہ، تو یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہوں گی، یہ باتیں کمزور ہیں۔
پہلے آپ اسلامی عدالتی نظام کو دیکھیں، پڑھیں، اور اس کے بعد آپ پھر اس قابل نہیں رہیں گے کہ آپ اسلام کے عدالتی سسٹم کے اوپر کوئی اعتراض کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب